ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وقال تعالی قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقال تعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم صدق الله العظيم بزرگ اور بھائی ہو، آج کی اس مجلس میں 3 عقیدے سمجھنے ہیں۔ نمبر 1، عالم الغیب کس کو کہتے ہیں، اور عالم الغیب ہونا یہ کس کی صفت ہے، کون ہے عالم الغیب۔ نمبر 2، حاضر و ناظر کس کو کہتے ہیں، اور حاضر و ناظر کس کی صفت ہے، کون سی ذات ہے جو حاضر و ناظر ہے۔ نمبر 3، مختار کل کس کو کہتے ہیں، اور مختار کل کس کی صفت ہے، کون سی ہستی ہے جو کائنات میں مختار کل ہے۔ 3 باتیں سمجھ۔ نمبر 1، عالم الغیب۔ عالم کے معنی ہے جاننے والا، اور غیب کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز جو پردے میں ہے، وہ چیز جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ایسی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ یہ معنی ہے ڈکشنری کے، دونوں کو ملائیں گے تو عالم الغیب کا ڈکشنری کے حساب سے معنی ہوا کہ غیب کی بات کو جاننے والا، چھپی ہوئی بات کو جاننے والا۔ چھپی ہوئی بات کون سی ہے؟ جنت، جہنم، پل صراط، قبر کا عذاب، کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، فرشتے، جنات، یہ سب چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اللہ کی ذات ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ سب ہوئی غیب کی چیزیں۔ ہم اور آپ بھی غیب کی بہت سی چیزیں جانتے ہیں۔ جنت ہم جانتے ہیں کہ ہاں جنت ہے، اور اس کی وہ باتیں جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے
کہ جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی، جنت میں حوریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، جو حضور نے بتایا ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن حضور کے بتانے سے ہم جانتے ہیں۔ قبر میں ثواب بھی ہے، قبر میں عذاب بھی ہے، منکر نکیر آتے ہیں، بشیر مبشر آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، عذاب بھی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کچھ باتیں غیب کی اللہ کے رسول کے بتانے سے ہم اور آپ بھی جانتے ہیں، اور نبی ہم سے بہت زیادہ باتیں جانتے ہیں، اللہ نے بتائی ہے ان کو۔ اور نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کی بہت ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ علم اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو غیب کی جتنی باتیں حضور جانتے ہیں مخلوق میں کوئی نہیں جانتا، بات سمجھ میں ہے۔ لیکن شریعت میں جب عالم الغیب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ہستی، ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، ہر ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ جاننے والی ہستی۔ دنیا میں ریت کے کتنے ذرے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہو، بارش کے کتنے قطرے ٹپکے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہو، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہو، کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے ہو چکے، کتنے ہونے والے ہیں، یہ سب اس ذات کو معلوم ہو۔ معمولی سے معمولی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہ ہو جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ نہ جانتا ہو، ایسا نہ ہو، سب کچھ معلوم ہو۔ ایسی ہستی کو کہتے ہیں عالم الغیب۔ قرآن پاک کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو غیب کی ساری باتیں جاننے والی ذات وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ عالم الغیب جب بولتے ہیں تو شریعت میں اس کے معنی ہوتے ہیں غیب کی ساری باتیں جاننے والی ذات، اور یہ صفت ہے صرف اور صرف کس کی؟ اللہ پاک کی۔ کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بہت سی چیزیں بتاتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور بھی عالم الغیب ہے، جتنی باتیں اللہ کو معلوم اتنی حضور کو معلوم۔ نعوذ باللہ من، یہ بات صحیح، اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، جتنا علم اللہ کا ہے حضور کو نہیں۔ حضور کو مخلوق میں سب سے زیادہ علم حضور کے پاس ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس تو اتنا علم ہے جس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ بات جگہ جگہ پر ارشاد فرمائی ہے کہ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف میں ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں غیب کی تمام باتیں جانتا نہیں۔ ہم ذرا اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ساری باتیں معلوم ہیں تو پھر وحی بھیجنے کا کیا مطلب، کیا ضرورت؟
بھئی ساری باتیں تو آلریڈی پہلے سے معلوم ہے، تو پھر اللہ فرشتے کے ساتھ بار بار یہ پیغام بھیجتے ہیں، یہ تو تحصیل حاصل ہوا، جو چیز معلوم ہے وہی دوبارہ بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ تحصیل حاصل تو باطل ہے، اس میں وقت کو لگانا جو ہے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے سمجھنے کی کہ اگر حضور عالم الغیب ہوتے، ساری باتیں حضور کو معلوم ہوتی، تو پھر وحی کا سلسلہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وحی کا سلسلہ قائم کرنا اور حضرت جبرائیل کو آسمانوں سے پیغام لے کر بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں معلوم نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلو، دوسرا مسئلہ حاضر و ناظر۔ حاضر کے معنی ہے موجود، اور ناظر کے معنی ہے دیکھنے والا۔ یہ ڈکشنری کے معنی ہے، حاضر یعنی موجود اور ناظر یعنی دیکھنے والا۔ لیکن جب ان دونوں کو ملا کر ایک ساتھ بولتے ہیں حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، تو شریعت میں اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ہستی جو ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ہستی جو ہر چیز کو دیکھنے والی، کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں، جو ہر جگہ موجود ہے اور جو ہر چیز کو دیکھنے والی۔ بتاؤ یہ صفت کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے بلا جسم کے، اور اللہ کی ذات ہر چیز کو دیکھنے والی ہے۔ کوئی چیز اللہ رب العزت کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی، پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یہ صفت صرف اور صرف کس کی؟ اللہ رب العزت۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ ہیں اور ہر چیز حضور دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ جب فلاں فلاں لوگ مشورہ کر رہے تھے تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وہ آیت میں نے ابھی پڑھی، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اگر حضور حاضر و ناظر ہے تو پھر قرآن کا یہ کہنا کہ آپ وہاں نہیں تھے غلط ہو گیا، تو قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی اور بھی بے شمار آیتیں ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے، آپ ہر چیز دیکھ نہیں سکتے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو پھر معراج کا کیا مطلب؟ بھائی شب معراج میں قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور اس کے بعد مسجد اقصی سے ساتوں آسمان تک کا سفر حدیث میں آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ اگر وہ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر یہاں سے وہاں جانے کا کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ حضور ہر جگہ موجود نہیں ہے، حضور حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اگر حضور حاضر و ناظر ہیں تو پھر مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا کیا مطلب؟ مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی، ہجرت کا کیا
کیا مطلب؟ حضور تو پہلے سے مکے میں بھی ہیں اور حضور تو پہلے سے مدینے میں بھی ہیں۔ عقل میں نہ آنے والی بات ہے، گمراہی کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی اچھی طرح ذہن نشین کر لو اس مسئلے کو کہ حاضر و ناظر صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ آؤ تھوڑی تفصیل سے دیکھیں اس کو۔ ایک مرتبہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ جو آپ کی بیوی تھی، ہماری امی، وہ بھی ساتھ میں تھی۔ ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، سارے لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے نکلے، امی عائشہ بھی نکلی۔ ان کا ہار گر گیا تو ان کو آنے میں دیر ہوئی، اور اس زمانے میں اونٹ کے اوپر کجاوا رکھتے تھے جس میں پردہ ہوتا تھا، یعنی چھوٹا کمرہ سمجھو، اس کو اٹھایا اونٹ پہ رکھ کے باندھا اور چلے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کجاوے میں بیٹھتی تھی پردے کے اندر۔ تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ امی آ کر بیٹھ چکی ہے، انہوں نے کجاوا اٹھایا، اونٹ پہ باندھا اور قافلہ روانہ ہو گیا، جبکہ امی عائشہ بھی آئی نہیں تھی، وہ دیر سے آئی، دیکھا قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ قافلے سے 2-3 میل پیچھے چند لوگوں کو چھوڑتے تھے جو پیچھے پیچھے آئے، کہ کسی کا کوئی سامان چھوٹ گیا ہو تو پھر اٹھا لیں۔ تو ایک صحابی کو ذمہ داری دی تھی پیچھے چلنے کی۔ جب وہ پہنچے وہاں پر تو دیکھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر درخت کے ساتھ سو رہی، تو انہوں نے زور سے آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی عائشہ جاگی اور پردہ کر لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس پر امی عائشہ کو سوار کیا اور نکیل پکڑ کر آگے آگے چلے اور قافلے میں لے جا کر پہنچا دیا۔ جو منافقین تھے نعوذ باللہ، انہوں نے بہتان لگانا شروع کیا۔ کس پر بہتان لگا رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر، کہ نعوذ باللہ امی عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہتان لگایا۔ منافقین نے چرچا شروع کی۔ جب یہ بات حضور کے کان تک آئی، حضور حضرت عائشہ سے الگ ہو گئے، بات بھی نہیں کرتے۔ صدیق اکبر جن کی بیٹی ہے حضرت عائشہ، ان کے گھر میں بھی غم ہے، حضور بھی غمگین ہے، ٹینشن میں ہے۔ کئی دن اس حال میں گزرے، اس کے بعد وحی نازل ہوئی اور اللہ نے اعلان کیا کہ امی پاک دامن ہے، حضرت عائشہ پاک دامن ہے، اور وہ لوگ بدماش ہیں جنہوں نے الزام لگایا، جھوٹا الزام۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے تو حضور تو ہر جگہ تھے، تو حضور کو پتہ ہونا چاہیے کہ امی عائشہ کے ساتھ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ آپ کا ناراض ہو جانا اور امی عائشہ سے رخ پھیر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت کیا ہے حضور نہیں جانتے تھے۔ جب اللہ نے وحی نازل کی تو حضور کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ امی عائشہ کے پاس گئے۔ تو میرے بھائی، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں تھے اور عالم الغیب بھی نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہوا ہے، بلکہ صحابہ خود حضور سے پوچھتے کہ اللہ کے نبی آپ تو حاضر و ناظر ہیں، آپ بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، صحابہ بھی سمجھتے تھے حضور عالم الغیب نہیں ہے، اسی لیے ٹینشن میں۔ اگر عالم الغیب ہوتے اور حاضر و ناظر ہوتے تو پھر ٹینشن میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو تو سب پتہ ہے۔ عقل میں آنے والی بات ہے، سوچو ذرا۔ ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں مکے والوں نے روکا کہ ابھی آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے والوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔
قاصد بنا کر، ایلچی بنا کر، جاؤ بات کرو، ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور اپنا چلیں گے۔ تو حضرت عثمان گئے بات چیت کرنے کے لیے۔ ادھر کسی نے افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ یہ خبر جب حضور کو ملی تو حضور غصے میں آئے، تمام صحابہ غصے میں آئے، اور حضور نے سب کو جمع کیا اور بیعت کی کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں۔ اگر حضور عالم الغیب تھے، حضور حاضر و ناظر تھے، تو حضور کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا ہے، افواہ ہے، جھوٹی خبر ہے، لیکن حضور نے بیعت کی ہے اور اس بیعت کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں تھے۔ دو باتیں پوری ہوئی۔ میں بہت مختصر میں کہہ رہا ہوں اور اتنا ہی کہہ رہا ہوں جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، مختار کل۔ مختار کے معنی ہے جس کو اتھارٹی دی گئی ہو، اور کل کے معنی ہے تمام، آل، جس کو پوری اتھارٹی دے دی گئی ہو، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے، اس کے قابو سے باہر نہ ہو، ہر چیز اس کے قابو میں، ہر چیز، پوری کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں جس کے قابو میں ہو، اس کو کہتے ہیں مختار کل۔ اب بتاؤ، پوری کائنات کی ساری چیزیں کس کے قابو میں ہیں؟ معلوم ہوا کہ مختار کل کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں، آپ کے کنٹرول میں پوری کائنات نہیں تھی، اور نہ ہے، اور نہ کل ہوگی۔ پوری کائنات کا مالک تو اللہ ہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے، حضور سے اللہ فرماتے کہہ دو، قل، کہہ دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے لیے بھی فائدے اور نقصان کی چیز پر قدرت نہیں رکھتا مگر اللہ چاہے، وہ چیزیں جو اللہ چاہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، ساری بھلائیاں میرے پاس اکٹھا ہو جاتی۔ جبکہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے نقصان ہوئے بہت سی چیزیں حضور چاہتے تھے لیکن وہ ہوئی نہیں۔ اگر حضور کے اختیار میں تھا تو پھر حضور چاہیں وہ چیز ہو جانی چاہیے، لیکن ایسی بے شمار چیزیں حضور چاہتے تھے لیکن نہیں ہوئی۔ ایک مثال، آپ کے چچا تھے ابو طالب، جن کے بڑے احسانات تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے چاہا کہ وہ ایمان لے آئے، بار بار کوشش کی، دعائیں بھی کی، بہت چاہا، بولو ایمان لا سکے؟ اگر حضور کے پاس ساری اتھارٹی تھی تو وہ ایمان لے آتے۔ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت تو اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ تمہارے اختیار میں تھوڑی ہے۔ تو جس ذات کے اختیار میں ہدایت نہ ہو وہ مختار کل کیسے ہے؟ دوسری مثال، حدیث میں آتا ہے قیامت کا میدان قائم ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، سورج بالکل نیچے ہوگا، بے چین ہوگی، ساری مخلوق بے چین ہوگی، اور سب چاہیں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو۔
لیکن کون جا کر اللہ سے کہے کہ اللہ پاک حساب کتاب شروع کرو؟ کس کی مجال ہے جو کہے؟ لوگ آئیں گے حضرت آدم کے پاس، تو بھائی اپنے بس کا نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے پاس، دوسرے تیسرے، اخیر میں آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے جیسی تعریف اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ اللہ وہی الہام فرمائے گا اور ایسے الفاظ میں اللہ کے نبی تعریف کریں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، سفارش کیجئے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، حساب کتاب شروع ہو، حساب کتاب شروع ہوگا۔ پھر حضور بہت سے لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے، حضور کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اگر ساری اتھارٹی حضور کے قبضے میں ہے تو سفارش کرنے کا کیا مطلب؟ بس سفارش تو وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو دوسرے سے جا کے کہتا ہے بھائی ذرا اتنا کر دو۔ اگر حضور کے پاس ساری اتھارٹی ہے تو پھر سفارش کرنے کا کیا مطلب؟ ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ حضور شافع محشر ہیں، محشر میں شفاعت کرنے والے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو مختار کل ہے۔ ارے دونوں چیزوں میں تو تضاد ہے۔ جو مختار کل ہوگا وہ سفارش نہیں کرے گا، اس کے پاس لوگ سفارش کریں گے کیونکہ اتھارٹی ہے اس کے پاس۔ حضور کا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مختار کل ہے، حضور مختار کل نہیں۔ میرے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ 3 ہی باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 عالم الغیب کا مطلب، اور عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے، حضور نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے وہ بھی بتائیں۔ نمبر 2 حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہے، اور حاضر و ناظر اللہ ہے، حضور نہیں، کیوں نہیں وہ بھی بتایا۔ نمبر 3 مختار کل کا کیا مطلب ہے، اور مختار کل اللہ ہے اور حضور مختار کل نہیں ہو سکتے، اور کیوں نہیں ہو سکتے وہ بھی بتایا۔ آج کی بات اتنی ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم آخرت کے عقیدے پر بات شروع کریں گے، قیامت اور آخرت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔